ریڈیو پاکستان دفاع وطن کے حوالے سے خصوصی فیچر سنیے۔ سرحدوں کے مشرقی رخ، دھوپ، حدت اور تمازت کے ہمیشہ روبرو، ایک بہار آمادہ گل، ابتر خزاں کے سامنے سینہ سپر، خوش خصالی کو نحوست کا برابر سامنا، سائبانوں کے خدا، بادل کوئی منصف مزاج، کوئی خوشبو سے لدی حاتم صفت ٹھنڈی ہوا۔ دھوپ، حدت اور تمازت نے 1965 میں سرتابی کی اور حاتم صفت ٹھنڈی ہواؤں نے ان کا رخ موڑ دیا۔ بزدل دشمن چھپ چھپ کر وار کر رہا تھا، مگر عرض وطن پاکستان کے بیٹے جاگ رہے تھے۔ دھرتی کا سپوت اعلان کر رہا تھا کہ میں بیدار ہوں۔ مئی 1965 ریڈیو پاکستان کی آواز۔ یہاں ریڈیو پاکستان کے نیوز اسٹوڈیوز میں شکیل احمد خبریں پڑھ رہے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے، اب آپ شکیل احمد سے خبریں سنیے۔ آج کراچی میں ایک سرکاری ترجمان نے کہا کہ اگر ہندوستان نے اپنے علاقے پر پاکستان کے فوجی ہوائی جہازوں کی پرواز روکی تو پاکستان بھی اسی قسم کی کارروائی کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ریڈیو پاکستان نے سننے والوں کو سرحدوں کی صورتحال سے مسلسل باخبر رکھا۔ ریڈیو پاکستان کے نیوز بلیٹن اور پروگراموں کے دوران کیے گئے تبصرے دشمن کے فتور اور اس کی بدنیتی کا پردہ چاک کرتے رہے۔ عوام، خواص اور مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے شجاعت، دلیری اور بہادری کی نئی تاریخ رقم کرنے کی خاطر ہمدم تیار تھے۔ اور پھر ایک دن ریڈیو پر صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کی ولولہ انگیز تقریر کا مفہوم سمجھنے میں شہریوں نے ذرا برابر دیر نہ کی۔ صدر پاکستان اپنے خطاب میں دشمن کے ناپاک عزائم سے قوم کو آگاہ کر رہے تھے۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ قومیں آزمائشوں سے نکل کر ہی مضبوط ہوا کرتی ہیں۔ 6 ستمبر 1965 کو پاکستانی قوم جوش، جذبے، ولولے، اتحاد، اخوت اور یکجہتی کے ایک نئے ذائقے سے آشنا ہو رہی تھی۔ ثابت ہو رہا تھا ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ریڈیو پاکستان میں بھی ہر فرد متحرک تھا، نئی صورتحال میں اپنی متعین ذمہ داریوں سے کچھ آگے بڑھ کر۔ ریڈیو کے سینئر کارکن اور ریٹائرڈ لائبریرین اعجاز حسین ان ایام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ میں 6 ستمبر کو 7:30 بجے دفتر پہنچا۔ عزیز الرحمان صاحب کی ڈیوٹی تھی، ڈیوٹی افسر تھے خالد اکرام۔ تو میں عزیز صاحب کے پاس پہنچا، میں نے عزیز صاحب سے کہا، میں نے عزیز صاحب وہ ڈسکیں میں نے نکالی ہوئی ہیں، تو اگر آپ کہیں تو وہ گانے چلا دیں۔ ہم نے گانے شروع کیے، پہلا گانے لگایا جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیو مجاہدو، جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیو مجاہدو، جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیو مجاہدو۔ آج مظلوم ظالم سے ٹکرائیں گے، اپنی طاقت زمانے سے منوائیں گے، سامراجی خداؤں پہ چھا جائیں گے، ساتھ ہے مرد و زن سر سے باندھے کفن، ساتھ ہے مرد و زن سر سے باندھے کفن،
ریڈیو پاکستان کی آواز پاکستان کے عوام کی آواز تھی. اپنی ہر شناخت سے دستبردار ہو کر ہم آہنگ، ہم سخن، ہم رنگ، حرف، لفظ، جملے اور مصرے، سماعتیں اسی آواز کی طلب میں انتظار بنی ہوئی ہیں. یہی آواز نغمے میں ڈھل کر ریڈیو پاکستان لاہور کی عمارت میں داخل ہو رہی ہے. ملکہ ترنم نور جہاں آئی ہیں، کہتی ہیں آج اپنے ہنر کو، اپنے فن کو مادر وطن پر نثار کرنے کا وقت آ گیا ہے. میں نے کہا حسن بھائی کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس وطن کی اس مصیبت میں اپنی جان لڑا دیں. جب میں ریڈیو اسٹیشن پہنچی تو کسی کو اطلاع نہیں تھی، سارے بہت حیران. اعظم بھائی نے کہا رے باجی یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے. فوراً ہم نے اپنا منو بھائی تو ہمارے پاس ہی تھے اور صابر کو بلایا اور 3 بندوں کو بٹھا کے ہم نے فٹافٹ پہلے دن ہی گانا ریکارڈ کرایا. پاکستان کا ہنر، پاکستان کا فن، نغمہ محبت، جذبہ بے مثال، اس ملک کی سب سے بڑی، مقبول اور ہر دل عزیز مغنیہ کی اپنے ملک، اپنی مسلح افواج، اپنی آزادی، اپنی قوم کے لیے تڑپ. ہو میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھا، تینوں رب دیاں رکھا. ہو میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھا، تینوں رب دیاں رکھا. اج تک دیاں تینوں سارے جگ دیاں اکھاں، میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھا، تینوں رب دیاں رکھا. 6 ستمبر 1965 کو رات کے اندھیرے میں حملہ کرنے والے دشمن کا خیال تھا پاکستانی قوم اس کے ناپاک ارادے سے بے خبر ہے. اس کا خیال تھا اس اچانک حملے سے یہ قوم ہڑبڑا کر پریشان ہو جائے گی. لیکن جب دشمن کو منہ توڑ جواب ملا تو خود ہڑبڑا کر پریشان ہو گیا. پاک فوج کے ساتھ اللہ کی نصرت، رسول عربی کی محبت، جذبہ ایمانی، قوم کی حمایت، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی دعائیں، وطن کے دانشوروں، ہنرمندوں، شاعروں، موسیقاروں اور فنکاروں کا جوش و خروش ہے. ایک سرے سے دوسرے سرے تک نس نس سے پھوٹتی حب وطن ہے، غیرت ملی ہے. یہ ملکہ ترنم نور جہاں ہیں جو ایک مزید نئے ترانے کی ریکارڈنگ کے لیے بے تاب ہیں. یہاں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم بیٹھے ہیں، اشعار ان کے قلم کی نوک پر مچل رہے ہیں. وطن کی محبت سے قوت حاصل کرتا ہوا ہر مصرع، تخلیق کی سچائیوں سے جوش نمو پاتا ہر شعر، راہداریوں اور برآمدوں میں اڑتا ہوا اسٹوڈیوز کی طرف لپکا ہے. آئیے پیچھے چلتے ہیں. یہ میوزک پروڈیوسر ہیں محمد اعظم خان، جو ٹیپس تھامے بجلی کی طرح تھرکتے لپکتے شاہکار تخلیق کرنے کے لیے بے قرار. جو پہلا نغمہ ریکارڈ کیا گیا میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھا، تو وہ اس وقت میرے دوست تھے اپنے سلیمی اقبال، وہ اتفاق سے اسٹیشن پہ موجود تھے. میں نے کہا جی سلیم صاحب اس کی کمپوزیشن کریں. استھائی انہوں نے بنائی. تو تھوڑی دیر بعد میڈم کہنے لگی کم سے کم 3 انترے تو ہونے چاہیے، وہ لے کے آئیں. سارے دن میں گانا لکھا گیا، کمپوز ہوا، بیلنسنگ ہوا، ریکارڈ ہوا. اسی طرح پھر دوسرے دن ہم نے، ہمارے ڈپٹی کنٹرولر تھے ایوب رومانی صاحب، تو وہ کہنے لگے یار اعظم تم سپاہیوں کی بات کرتے ہو، کرنیل جنرل کی بات بھی کرو. تو دوسرے دن پھر یہ صوفی صاحب نے ہمیں اسٹائل لکھ کے دی، میرا ماہی چھیل چبیلا کرنیل جنرل. تو اسی دن دلے ہم گانا کرتے تھے. تیسرے چوتھے دن جب ہمیں اطلاع آئی بارڈر سے کہ ہمارے کچھ جوان شہید ہو رہے ہیں، کچھ افسر شہید ہو رہے ہیں، تو پھر یہ گانا لکھا گیا، اے پتر ہٹاتے نہیں وکتے کہ لب نہیں وچ بازار پڑے. یقین مانے جب یہ گانا ریکارڈ کر کے میں نے سنا، میڈم نور جہاں نے سنا، اور صوفی ایمپریس روڈ پر واقع یہ ہنر کدا صدر دروازے پر کھڑے سیکیورٹی گارڈ سے لے کر کیفیتوں کو راہ دکھاتے اسٹیشن ڈائریکٹر تک آج کچھ ایسا کرنے کی ٹھان چکے ہیں جو امر ہو جائے، تاریخ بن جائے.
موسیقاروں اور سازندوں کے ہاتھوں میں سپاہیانہ طاقت آ گئی ہے. ساز ہتھیار بن چکے ہیں. ہنر حکمت عملی میں بدل گیا ہے. فن مقصد میں تبدیل ہو گیا ہے. یہ دیکھیے، اس لائبریری میں سینکڑوں ٹیپس مقصد کے روپ میں ڈھلا ہوا فن. تو ایسے جو گانے لگتے گئے نا، جذبے کے تحت بہت سارے لوگ ہمارے ریڈیو اسٹیشن کے سامنے اکٹھے ہو گئے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. انہوں نے ریڈیو پاکستان کے نعرے لگائے. عظیم قومی مقصد ریڈیو پاکستان کے در و دیوار اہلکاروں، کارکنوں، ذمہ داروں، فنکاروں، ہنرمندوں کی پیشانی پر تحریر ہے. دفاع وطن کے لیے ہمدم تیار. اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں. مجاہدانہ جذبے سے سرشار ریڈیو پاکستان کی فضائیں قوم اور افواج پاکستان کی امانت. یہاں آج بھی لکھنے والے قلم، تھرکتے تاروں والے ساز، گہری عقیدتوں میں ڈوبے موسیقار، اچھوتے انداز اپناتے ہنرمند، دل و دماغ نچھاور کرتے ہوئے پروڈیوسر، انفرادیت کی کہکشائیں بچھاتی آوازیں محو ہیں، مگن ہیں. اس اسٹوڈیو کے دروازے میں لگے گول شیشے سے جھانکتے ہیں. آفرین، تحسین، واہ واہ. دیکھیے، آج تو فیض احمد فیض بھی اپنے شعر عرض وطن کی نظر کر رہے ہیں. کہ سرف پہ تو نے گوشہ لب اے جانے جہاں غماز کیا، اعلان جنوں دل والوں نے اب کے بہزار انداز کیا. اور 100 پیکاں تھے پیوست گلو جب چھیڑی شوق کی لے ہم نے. سر دھنتے سامے کھیتوں، کھلیانوں، منڈیوں، کارخانوں، شاہراہوں، گھروں، چوپالوں میں ریڈیو سیٹ کو چومتے جھومتے ہم آواز ہیں. یہ ریڈیو پاکستان ہے. ریڈیو پاکستان اپنی سنہری تخلیقات کی جادوئی دنیا میں دراز قد کھڑا ہے اور قوم سے ہم سخن ہے. اپنی جان نظر کروں، اپنی جان نظر کروں، اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں. اپنی جان نظر کروں، اپنی جان نظر کروں. تو نے دشمن کو جلا ڈالا ہے شعلہ بن کے، ابھرا ہر گام پہ تو فتح کا نعرہ بن کے. اس شجاعت کا تجھے کیا مثلا پیش کروں. اپنی جان نظر کروں، اپنی جان نظر کروں، اپنی وفا پیش کروں. قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں. اپنی جان نظر کروں، اپنی جان نظر کروں. شہر رواں دواں ہیں، جنگ کی ہولناکیوں سے بے پرواہ. گھر، دفتر، بازار جنگ کے تذکرے ہیں. ہر شہری دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے لیے بےتاب. اس وقت کے نوجوان پروڈیوسر ریاض محمود شہر کی سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں پر مبنی پروگرام کرتے تھے. آئیے انہی کے ساتھ جوش، ولولہ، حب وطن، بے خوفی اور جذبات کی صوتی تصویر دیکھتے ہیں. ریڈیو کے سینئر کارکن ریاض محمود کی زبانی. جنگ کا دوسرا دن تھا. میں صبح سویرے ریڈیو اسٹیشن پہنچا تو گیٹ کے پاس ایک ہجوم سا نظر آیا. میں پوچھا بھائی کیا بات ہے. دیکھا تو حبیب جالب صاحب وہاں کھڑے. تو کہنے لگے بھائی یہ دیکھو یہ مجھے اندر نہیں جانے دے رہے. تو میں نے جو سیکیورٹی گارڈ تھے ان سے کہا بھائی نہیں ان کو آنے دیں. تو لے کے میں ان کو آیا. کہنے لگے کہ وہ 2-3 چیزیں ہو گئی تھیں تو میں نے کہا کہ یہ میں ریکارڈ کروا دوں. میں ان کو لے کے اسٹوڈیو میں آ گیا. انہوں نے 3 چیزیں ریکارڈ کروائیں.
ایک تو یہ تھی کہ زندہ باد ہے چین و انڈونیشیا، تم سے قائم ہے امن ایشیا، اور دو اور تھیں جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی۔ دستور کے مطابق میں نے کانٹریکٹ لایا اور میں نے کہا یہ آپ سائن کر دیجئے اس پہ۔ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے، کہنے گے یار کیسی بات کر رہے ہو، اس کے پیسے لوں گا میں؟ نا 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 بابا، یہ بات مجھ سے مت کرو۔ میں نے کہا نہیں دیکھیے یہ تو ایک سرکاری سا کام ہے، اور کہنے گا نہیں بھائی کچھ بھی نہیں ہے، میں پکارتا ہی رہ گیا اور وہ بھاگ گئے۔ ریڈیو پاکستان لاہور میں کام کرنے والا ہر فرد صبح سویرے دفتر پہنچ جاتا اور رات گئے تک کام میں مصروف رہتا۔ اشفاق احمد تلقین شاہ کی تیاریوں میں مصروف نظر آتے، اعجاز حسین بٹالوی آج کی بات کے عنوان سے روزانہ رات کو تقریر کیا کرتے، تجمل حسین ایک اور تقریر رات ہی کے وقت ان دنوں میں کیا کرتے تھے، نصیر انور اپنا پروگرام پیش کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہوتے تھے۔ دوسری طرف جو میوزک اسٹوڈیو تھا اس میں خوب چہل پہل ہوتی تھی، میوزک ڈائریکٹر کالے خان، صادق علی مانڈو اور دوسرے نئی نئی دھنیں بنانے میں مصروف رہتے، شاعر اپنا اپنا کلام لے کے آتے، کمپوزروں کے پاس وہ آ جاتا، دھنیں بنتی اور ان کی ریکارڈنگ شروع ہو جاتی۔ نور جہاں، نسیم بیگم، روشن آرا بیگم، امانت علی خان، فتح علی خان، نزاکت علی خان، سلامت علی خان، سلیم رضا، یہ سب لوگ یہیں موجود ہوتے تھے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ دشمن کے جہاز گولے برسا رہے ہیں اور ہم جنگ کی حالت میں ہیں۔ وہ ایک عجیب سے نشے میں، ایک عجیب سے جذبے کے ساتھ ترانوں کی ریکارڈنگ میں مصروف رہتے۔ جب سبھی جانتے ہیں کہ بیٹے انمول ہوتے ہیں تو پھر جاریت کیوں؟ یہ مستقل عداوت کیا معنی؟ جب یوں جنگ مسلط ہوں گی، انمول بیٹے شہید ہوں گے، تو مائیں کیوں نہ کہیں گی کہ میں وطن کی مجاہدہ ہوں؟ سنیے، یہی تو کہہ رہی ہیں ترنم کی ملکہ۔ اے وطن کے سجیلے جوانوں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں۔ اے وطن کے سجیلے جوانوں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں۔ اے وطن کے سجیلے جوانوں، سرفروشی ہے ایمان تمہارا، جرتوں کے پرستار ہو تم، جو حفاظت کرے سرحدوں کی، وہ فلک بوس دیوار ہو تم، اے شجاعت کے زندہ نشانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں۔ اے وطن کے سجیلے جوانوں، یہ نغمے، یہ مصرے، یہ سر، یہ ترنم ہی نہیں، یہ صوت و صدا کا جاری فیض، یہ لفظوں کی حرمت وطن کے سجیلے جوانوں کے لیے، اس محاذ پر بھی جذبہ ہے، ولولہ ہے، جوش ہے، عزم ہے۔ جاگ اٹھا ہے سارا وطن، مجاہدو، جاگ اٹھا ہے سارا وطن، ساتھیو، مجاہدو،
دفاع وطن کے حوالے سے خصوصی فیچر آپ نے سنا، جنگ ستمبر اور ریڈیو پاکستان. تحریر عرفان جمیل، صداکار کمل نصیر اور عرفان جمیل، ریکارڈنگ انجینئر خالد گل، پروڈیوسر اکمل شہزاد گھمن، اور پیشکش سینٹرل پروڈکشن یونٹ ریڈیو پاکستان اسلام آباد.